بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغی کا گوشت جو آج کل ہمارے گھروں میں عام کھایا جاتا ہے، تقریباً ہر گھر میں ہفتے میں ایک بار یا کم سے کم مہینے میں ایک بار تو سبھی گھروں میں پکایا جاتا ہے۔ ہم جب بھی گوشت لاتے ہیں تو گوشت بنانے والا اس گوشت میں پوٹا بھی ڈال دیتا ہے، جس سے ہم سالن پکا کر عمومی طور پر کھاتے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ چونکہ پوٹے میں غلاظت ہوتی ہے تو کیا یہ حرام ہے یا حلال؟ کہیں یہ بھی انہی 7 اعضاء میں تو نہیں جنہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے؟ ہمارے ہاں 2 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ پوٹا پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ پوٹا اوجڑی کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی غلاظت ہوتی ہے اور پوٹے میں بھی غلاظت ہوتی ہے، اسی لیے مرغی کا پوٹا نہیں کھانا چاہیے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اوجڑی کو کھانا پسند کرتے ہیں اور اوجڑی کے ساتھ ساتھ آنتوں کو بھی کھا جاتے ہیں، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ مرغی کا پوٹا بھی حلال ہے۔ فقہا اس بارے میں لکھتے ہیں کہ پیشاب مثانے میں اکٹھا ہوتا ہے اور جانور کی ساری غلاظت اوجڑی میں اکٹھی ہوتی ہے۔ پیشاب نحاست خفیہ ہے اور پخانہ نحاست غلیظہ ہے۔ جس طرح مثانہ مکروہ تحریمی ہے اور اسی طرح اوجڑی اور آنتوں کو بھی مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ کچھ فقہا کے مطابق اوجڑی طبی کراہت کی وجہ سے مکروہ ہے اور کراہت کے ساتھ کھا لینی چاہیے۔ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ جہاں حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں مکروہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ حلال اور حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے کہ وہ رسول صاف ستھری چیزوں کو حلال فرماتے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چیزیں خباثت میں آتی ہیں، ان کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ ہم کو حرام چیزوں سے بچنا چاہیے اور حلال چیزوں کو کھانا چاہیے۔ جو چیزیں خبیث ہیں ان کو حرام یا مکروہ کہا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو حرام اور مکروہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ جب حرام چیز کے ایک لقمے کو کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حرام اور حلال کے بارے میں فرق کر لیں کہ کس طرح کا رزق حلال ہے اور کس طرح کا رزق حرام ہے۔ ہم آپ کو 7 ایسی چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جو حلال جانوروں میں پائی جاتی ہیں، وہ مکروہ تحریمی ہیں۔ وہ 7 چیزیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، بہتا ہوا خون۔ نمبر 2، غدود۔ نمبر 3، مثانہ۔ نمبر 4، پتا۔ نمبر 5، نرکی۔ نمبر 6، پیشاب کی جگہ، مادہ کی پیشاب کی جگہ۔ نمبر 7، کپورا۔ ناظرین گرامی، اوجڑی اور نجاست میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس میں کوئی جیلی ٹائپ کی چیز نہیں ہوتی، اس لیے اوجڑی کو کھانے سے منع فرمایا گیا ہے اور اس کو کھانے کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ یعنی گندگی براہ راست اوجڑی پر پڑتی ہے، اس لیے اسے کھانے میں ایک راحت ہے۔ یعنی اوجڑی قیمت حلق 2 طرح کے مکتبہ فکر ہے۔ ایک کے نزدیک اوجڑی مکروہ تحریمی ہے۔ یاد رہے کہ مکروہ ناپسندیدہ چیزوں کو کہا جاتا ہے اور تحریمی اس کو کہتے ہیں جو حرام کے نزدیک ہو، جبکہ دوسرے کے مطابق اس کو کراہت کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مرغی کے پوٹے کے بارے میں تمام مکتبہ فکر متفق ہیں۔ تمام کے نزدیک مرغی کا پوٹا حلال ہے۔ شکر ہے مرغی کے پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے، لیکن مرغی کے پوٹے میں ایک جھلی ہوتی ہے۔ جب اس کو اتار لیا جاتا ہے تو گندگی جھلی کے باہر ہوتی ہے جو جھلی کے ساتھ ہی صاف کی جاتی ہے، اس سے پوٹا صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے مرغی کا پوٹا کھانا جائز ہے۔
مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بکری کی یہ چیزیں مکروہ فرمائی ہیں: آلات تراسل، کہسی، گلشاب کی جگہ گٹلی، پتا، مثانہ، خون کراہت سے مراد کراہت تحریمہ ہے۔ دلیل سے ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے ساتھ ساتھ باقی 6 چیزوں کو بھی کھانے سے روک دیا۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پورے کھانے کو بھی فقہاء نے مکروہ میں تحریمی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حرام چیزوں کو کھانے سے بچائے اور حلال چیزوں کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔